السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نارتھ ویسٹ برطانیہ سے ہمارے سینئر صحافی ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور تحریک انصاف کے صدر سردار عبدالقیوم خان نیازی نارتھ ویسٹ کے دورے کے دوران مانچسٹر پہنچنے پر تحریک انصاف UK کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ جو ہی وہ پاکستان کمیونٹی سینٹر پہنچے تو عوام کی ایک بڑی تعداد پہلے سے وہاں موجود تھی، جنہوں نے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ انہیں اسٹیج پر لایا گیا، جہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے عوام کے نعروں کا جواب دیا۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ ان کے ہمراہ آزاد کشمیر سے آئے ہوئے تحریک انصاف کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے اور دیگر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ میرا مطلب ہے، یہ آپ کے پڑھنے کا ہے۔ تو بڑا کہتا لگا اسمبلی میں، یہ خان صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی روح پھونک دی کہ جس کے لیے آج ساری دنیا تڑپ رہی ہے کہ وہ آدمی جیل میں کیوں۔ جو ہم نے بیرون ممالک کو جس میں UK کا انتخاب کیا ہے، یہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم ادھر آئیں اور پھر ساتھ یہ کہ ایک مہذب ملک سے ایک میسج جائے پوری دنیا کو کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں مانچسٹر والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہو کر آج عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں جو ہم نے کمپین شروع کی ہے ریلیز عمران خان، اس کا ہمارا ساتھ دیا ہے اور آج وعدہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی رہائی کے لیے ہم خون کافی قطرے تک جو ہے لڑیں گے۔ دیکھیں، ایک سال 1.5 سال کے بعد نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جی کہ یہ جو فسادیت کا نظام ہے، اس نے کس قدر PTI کے لوگوں کو پکڑا الیکشن کروانے کے لیے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ابھی 6 مہینے الیکشن ہوئے۔ ہم تو عمران خان نے تو ہمیشہ پرامن طریقے سے جدوجہد کا درس دیا ہے اپنے سپورٹرز کو، اپنے ورکرز کو۔ آج کا جو ایونٹ ہے جی، پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ترتیب دیا ہے اور ہمارے سابق پرائم منسٹر آزاد کشمیر مہمان خصوصی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، اوورسیز کشمیری پاکستانی اس بات پہ متفق ہیں اور پرعزم ہیں کہ جب تک عمران خان باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک پاکستان کا سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے۔ ایونٹ ہر قسم سے، ہر لحاظ سے ایک کامیاب ایونٹ تھا۔ اس کو جو ہے وہ UK میں لیڈ کر رہے ہیں عمران خلیل صاحب، تو ہم نارتھ ویسٹ سے جو PTI کی نارتھ ویسٹ ٹیم ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ جو نئی دیکھنے میں چیز وہ یہ آئی کہ یہ کس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں اب کشمیری چیپٹر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے۔ کشمیری کمیونٹی کو ایکٹیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے لوگ بیٹھ کر پاکستان میں اپنی فیملیوں کو ایکٹیو کریں، خان کی رہائی کے لیے ایک بلند آواز کریں۔ کیوں کہ اس وقت خان صاحب کو یہ فوجداری مقدموں میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہے اس پہ ہمیں جو ہے بہت تفصیل ہے کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب کو اس مشکل حالات میں یہ ڈالے جس سے جو ہے پاکستان کی ایک مطلب معیشت کو اور پاکستان جو ایک مطلب اس حال میں چلا جائے۔ کتاب رہے گی سادہ کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ شہر سکون میں بسنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، شہر سکون میں رہنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن ٹھیک رہا کل کا موسم خراب رہے گا۔ الیکشن کیمپین پچھلے 3 الیکشن جو پاکستان میں ہوئے ہیں اس کی الیکشن کیمپین میں انہوں نے اپنا گھر اسلام آباد میں عمران خان سے بھی الیکشن کیمپین کے لیے مخصوص کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ وہاں پر عمران خان صاحب کا الیکشن آفس رہا۔ پھر آپ نے دیکھا کتنے مہمان آئے باہر سے، سدھو صاحب جو انڈیا سے آئے تھے، اس میں میزبان بھی حمید پوٹھی صاحب تھے، اور حمید پوٹھی صاحب نے کشمیر کونسل کے کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم اس اسٹیج کی وساطت سے پاکستان کے ان ایوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اوورسیز کشمیری پاکستانی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر رہے کہ آپ اس قائد محترم کو، اس امت مسلمہ کے قائد کو جیل کے سلاخوں میں رکھیں کہ کوئی ہمیں لیڈ کرے، اور انہوں نے
جو ریلیز عمران خان کے نام سے پورے یو کے اندر ہر شہر کے اندر جا کر انہوں نے دستک دی ہے، ہمارے کشمیریوں کو، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو جگایا ہے، اور یقینی طور پر یہ میسج جو ہے عمران خان صاحب تک اور ان ایوانوں تک ضرور جائے گا۔ آپ نے یہ مناسب سمجھا، آپ ریزائن کر کے چلے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے، جو جیالے تھے، ان کی اس وقت توہین ہوئی، دل آزاری ہوئی، لیکن میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کو۔ یہ جو مہم ہے وہ شروع کی تھی، جب آپ ممبر کے مقام پر گئے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حلقہ تھا، تو وہاں پہ لوگوں کا پیار، خلوص و محبت دے کر ہم نے سوچا کہ یہ سارے کا سارا آزاد کشمیر ہے جو صرف عمران خان کو پیار کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے عمران خان کے نام پر آج سے 3 سال پہلے ووٹ ڈالا گیا، اور جن لوگوں نے ووٹ لیا انہوں نے بیچ میں آ کر دھوکہ دیا عمران خان کو۔ Subscribe and keep watching ABN News International.